الرازی اسلامک اسکول کلاس 9 سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز چیپٹر نمبر 2 کلپ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الرازی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مطالعہ پاکستان کی کتاب سے دوسرا باب تشکیل پاکستان پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا ایک اہم تفصیلی سوال شاہ ولی اللہ پر نوٹ لکھیے ہے جو کہ کئی سالوں سے امتحانات میں آتا ہے، لیکن سوال و جواب سے پہلے ہم آپ کو برصغیر میں تحریک احیاء اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ برصغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی، لیکن جب انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں سے انحراف کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کا زوال شروع ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے حالات خراب تر ہوتے چلے گئے۔ بے شمار دینی علماء اور شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی جد و جہد کو تحریک احیاء اسلام کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ حضرت شاہ ولی اللہ پر نوٹ لکھیے یا پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ان کے کردار پر روشنی ڈالیے، یا پھر تحریک احیاء میں شاہ ولی اللہ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے۔ برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 1000 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمان اسلامی تعلیمات سے روگردانی کے باعث زوال پذیر ہوئے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے بیشتر علماء اور مشائخ نے اسلامی تعلیمات کے پرچار کے لیے مختلف تحریکیں شروع کیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس کوشش اس زمن میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جانب پہلا قدم تھی۔ اب آتے ہیں شاہ ولی اللہ کے خاندانی پس منظر کی طرف۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 14 شوال بمطابق 21 فروری سن 1703 کو دہلی کے ایک نواحی گاؤں پھلت میں نہایت معتبر خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلی کے مشہور مدرسہ رحیمیہ کے بانیوں میں سے تھے۔ شاہ عبد الرحیم مشہور مفکر اور مذہبی رہنما تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قطب الدین رکھا، لیکن بعد میں وہ اپنی نیک سیرتی کی وجہ سے ولی اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابتدائی تعلیم۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ رحیمیہ سے حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کو اسلامی تعلیمات کے خاص موضوعات پر عبور حاصل ہو چکا تھا۔ بحیثیت استاد، شاہ ولی اللہ اتنے قابل طالب علم تھے کہ 17 برس کی عمر میں آپ اپنے والد کی جگہ مدرسہ رحیمیہ کے شیخ مقرر ہوئے۔ آپ نے 12 سال تک علم کی روشنی پھیلائی۔ سن 1724 میں آپ سعودی عرب چلے گئے، جہاں آپ نے حج کیا اور مزید تعلیم حاصل کی۔ آپ سن 1732 میں دہلی تشریف لائے۔ اسلام کی تبلیغ، شاہ ولی اللہ مسلمانوں کے لیے قرآنی تعلیمات کے پرچار کے زبردست حامی تھے۔ سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان اخلاقی اور مذہبی طور پر پستی میں گرتے چلے گئے۔ مرہٹوں اور جاٹ نے انہیں کچلنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ شاہ ولی اللہ کو اندازہ تھا کہ اگر مسلمان اسلام کے راستے پر نہ چلے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے انتھک کوششوں سے برصغیر میں اسلامی تعلیمات کا پرچار کیا۔ مذہبی خدمات، شاہ ولی اللہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھے بغیر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس نہیں لا سکتے۔ لوگوں کے قرآن سمجھنے کی ضرورت کا آپ کو بھرپور اندازہ تھا، اس لیے آپ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ آپ کی قابل قدر کوشش تھی۔ بعد میں آپ کے بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ سیاسی خدمات، شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق دلانے کے لیے بے انتہا جد و جہد کی۔ آپ نے اس وقت کے مغل حکمرانوں حیدرآباد کے ناظم روہیلا، سردار حفیظ الملک اور نجیب الدولہ کو خطوط تحریر کیے۔ آپ نے افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو بھی خط لکھا۔ آپ نے انہیں مسلمانوں کی گرتی ہوئی شان و شوکت سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کو مرہٹوں کی سازشوں سے بچانے کی استدعا کی۔ آپ نے سپاہیوں کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا۔ یہ آپ ہی کے خطوط کا نتیجہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں پر حملہ کیا اور بالآخر انہوں نے سن 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست سے دوچار کیا۔ تصانیف،
شاہ ولی اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جیسے حجۃ البلاغہ اور ازالۃ الاحکافہ۔ آپ نے حدیث، فقہ اور تفسیر پر بھی بیشتر کتابیں تحریر کیں۔ انتقال: شاہ ولی اللہ کا انتقال 10 اگست سن 1762 میں ہوا۔ آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے مدرسہ رحیمیہ میں آپ کے مشن کو جاری رکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اس سوال کا جواب مکمل ہوا۔ آپ کو جو نوٹس میں کام دیا گیا ہے اسے آپ یاد کریں اور کاپی پر بھی لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔